السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں بہار کے الیکشن کو لے کر۔ بہار میں الیکشن ہے اور اس کا چرچا پورے ہندوستان میں ہے، اس لیے کہ اس میں خاص مسئلہ جو مسلمانوں کا ہے اور ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اور ایک پارٹی جو سیاسی پارٹی ابھر رہی ہے وہ ہے مجلس اتحاد المسلمین۔ اس سے پہلے یو پی میں بھی ڈاکٹر ایوب صاحب کی پیس پارٹی نے یو پی میں 5 سیٹیں فتح کی تھیں، 5 سیٹیں جیتی تھیں، لیکن ہوا کیا؟ مخالف پارٹیوں نے ان کے نیتاؤں کو خرید کر اس پارٹی کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی طریقے سے اسد اویسی کے ساتھ بھی ہوا، ان کی پارٹی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ یعنی اس سے پہلے مسلم قیادت میں اسد الدین اویسی کی پارٹی نے 5 سیٹوں پر فتح حاصل کی، جس میں سے 4 ودھائک، 4 ان کے سیاسی رہنماؤں کو خرید لیا گیا، اور یہ سوچ رہے تھے کہ یہ پارٹی ختم ہو جائے گی۔ لیکن قربان اسد اویسی، میں تیری دور اندیشی پر، تیرے جذبے پر، تیری قربانیوں پر کہ تو نے اس پارٹی کو آج اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ آج یہ پارٹی ٹکٹ مانگنے والی پارٹی نہیں بلکہ ٹکٹ بانٹنے والی پارٹی بن گئی۔ اور یہ پارٹی چادر دری بچھانے والی پارٹی نہیں بلکہ آج جو ہے آنکھ سے آنکھ لڑا کر اپنی حصے داری کی بات کرنے لگی ہے۔ واہ سبحان اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اس میں کچھ لوگ اپنی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی ٹکٹ کے لیے ساری قوم کو نشانہ بنا رہے ہیں، ساری قوم کی لٹیوں کو ڈبونا چاہتے ہیں۔ دیکھو، ایک ہے قومی مفاد، ایک ہے ذاتی مفاد۔ قومی مفاد کا مطلب جب قوم کا فائدہ ہو، جہاں ہمارا فائدہ نہ، اگر قوم کا فائدہ ہو رہا ہو تو ہمیں پیچھے ہو جانا چاہیے۔ اور ذاتی فائدہ، لیکن ذاتی فائدے کے لیے قومی فائدے کو آپ قربان نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ یاد رہے، ہم اگر قائم ہیں تو ہمارا جو ملت سے ربط ہے، ہمارا جو ملت سے، دین سے جو تعلق ہے، اس لیے ہم قائم ہیں۔ اور اگر یہ ربط ٹوٹ گیا تو تنہا ہم رہ جائیں گے، اور جب تنہا رہیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ سیاسی میدان میں اخلاقیات کا معیار اس وقت کڑے امتحان سے گزرتا ہے جب قومی مفادات اور ذاتی عزائم آمنے سامنے آتے ہیں۔ مولانا عبداللہ سالم کا اپنی پارٹی سے انحراف، جسے وہ خود قوم کی سیاست کرنے والی جماعت کہتے تھے، اسی ٹکراؤ کی ایک واضح مثال ہے۔ ان کا یہ فیصلہ محض ٹکٹ نہ ملنے پر کیا گیا ہے۔ ایک رہنما کا وفاداری کا حلف اٹھانا، ایک رہنما کا، ایک عالم کا وفاداری کا حلف اٹھانا، قسم اٹھانا، اور پھر ٹکٹ کی خاطر، یعنی اپنے ذاتی فائدے کی خاطر اس حلف کو توڑ دینا، یہ سوال کھڑا کرتا ہے کہ ان کی اصل ترجیح کیا تھی؟ کیا وہ واقعی قوم کے اصولوں اور نظریے سے وابستہ تھے، یا ان کا مقصد صرف انتخابی کرسی حاصل کرنا تھا؟ جی ہاں، مولانا عبداللہ سالم کا مقصد صرف اور صرف کرسی حاصل کرنا تھا، قوم کا فائدہ نہیں۔ قوم کی سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ رہنما اپنے ذاتی اقتدار کو ثانوی حیثیت دیں اور پارٹی کے اجتماعی کاز کی کامیابی کو اپنا مقصد، پارٹی اگر کامیاب ہو رہی ہے اس کو اپنا مقصد سمجھیں۔ ٹکٹ نہ ملنے پر پارٹی چھوڑ دینا واضح طور پر یہ ثابت کرتا ہے کہ ذاتی سیاست کا پلڑا قومی مفادات پر بھاری ہو گیا، یعنی ان کا خود اپنا فائدہ قومی فائدے پر اونچا ہے۔ موصوف کا یہ عمل نہ صرف سیاسی بلکہ شرعی اور اخلاقی اصولوں سے انحراف اور قومی کاز کے ساتھ غداری کے مترادف ہے۔ ایسے انحرافات سے قوم کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتے ہیں۔ وفاداری نظریے اور مقصد کے ساتھ ہونی چاہیے، کرسی کے ساتھ نہیں۔ السلام علیکم۔